آج کی جو کہانی ہے ان لوگوں سے درخواست ہے جن کے دل کمزور ہیں کہ وہ نہ سنیں. سو ویلکم ٹو ہارر سیریز بائی انٹرٹیننگ ٹیلز. السلام علیکم، آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج سے 4-5 سال پہلے سردیوں کے دن تھے اور ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے. بڑی بہن کی عمر نکلے جا رہی تھی اور کہیں بھی رشتہ طے نہیں ہو پا رہا تھا. جو بھی لوگ دیکھنے آتے وہ کوئی نہ کوئی کمی خامی نکال کر رشتے سے انکار کر دیتے. صرف اتنا ہی نہیں، اور بھی بے شمار پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے تھے. 2-3 سال سے یہ مسائل کم ہونے کے بجائے اور بڑھتے جا رہے تھے. ان میں سے ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا تھا. سکون جیسے کھو سا گیا تھا. ایک دن یوں ہی کسی محفل میں میرے والد صاحب نے ذکر کر دیا کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں. بڑی بیٹی کی عمر کافی ہو چکی ہے لیکن پچھلے 2 سال سے کہیں بھی رشتہ طے نہیں ہو رہا. اس محفل میں کسی شخص نے بتایا کہ فلاں عامل بہت پہنچا ہوا ہے. ان سے رابطہ کیا اور وہ ایک دن ہمارے گھر آئے. ہمارا گھر 2 پورشن پر بنا ہوا ہے اور ایک چھت. اس عامل نے دونوں پورشن چھت سمیت چاروں کونوں میں کچھ کیلوں پر دم کر کے ٹھوک دی اور کچھ وظیفے دیے، خاص کر کے میری بڑی بہن کو، اور پانی وغیرہ دیا پینے اور چھڑکاؤ کے لیے. اس عامل کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں تو پہلے صرف پریشانیاں تھیں، اب پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئیں جو خطرناک اور خوفناک حد تک بڑھ گئیں. ہماری جن دیواروں پر اس عامل نے کیلیں ٹھوکی تھیں ان میں سے عورتیں اور بچے نکلتے ہوئے دکھائی دینے لگے. وہ بچے جن جیسے ہی آتے تھے کافی شور مچ جاتا تھا، جیسے وہ آپس میں کھیل رہے ہیں اور صاف باتوں کی آوازیں آتی تھیں، لیکن سمجھ کچھ نہیں آتا تھا اور وہ ایک مختلف زبان میں بات کرتے تھے. ان کا دیواروں سے آنا ہی انتہائی خوفناک منظر ہوتا تھا. ایک رات ہم کمرے میں سو رہے تھے تو ہمیں پردے کے پیچھے کچھ ہلچل محسوس ہوئی. جب غور سے دیکھا تو پردہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھا لیکن اس کے نیچے کالے کالے بھیانک پیر نظر آ رہے تھے. اور پھر جب نظر اٹھائی تو پردے کے پیچھے صرف لال آنکھیں دکھائی دیں جو غصے اور دہشت سے بھری ہوئی تھیں. ہماری چھت پر ایک لوہے کا گیٹ ہے اور ہر رات کوئی اس گیٹ کو جھنجھوڑتا ہے جیسے وہ دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو. چھت پر ایک اسٹور روم بھی ہے جس میں بہت سارا پرانا سامان اور 4 پائیاں پڑی ہوئی ہیں. ساری رات کوئی ادھر سے ادھر گھسیٹتا ہے جس کی صاف آواز آتی تھی. کوئی اسٹور روم کا دروازہ زور زور سے کھولتا اور بند کرتا. سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب ہم صبح جا کر دیکھتے تو سب چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی تھیں، جیسے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. لیکن ایک دن جب چھت پر یہ سامان گھسیٹنا بہت حد تک بڑھ گیا تو ہم نے صبح دیکھا کہ سامان تو اپنی جگہ پر ہے لیکن دیواروں اور اسٹور روم کے دروازے پر انتہائی لمبے اور نوکیلے ہاتھوں کے نشان تھے. میری بہن کا کمرہ اوپر والے پورشن کی سیڑھیوں کے ساتھ ہے. ایک رات معمول کے مطابق وہ اپنا وظیفہ پڑھ رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو بالکل میرے جیسی تھی، مطلب میری بالکل ہو بہو کاپی، اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور میری بہن کو دیکھ کر مسکرانے لگی. لیکن کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میری بہن نے کوئی بات کی کیونکہ وظیفے کے دوران بات کرنا منع تھا. تھوڑی دیر بعد
میری بہن کو احساس ہوا کہ میں تو کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں سو چکی ہوں، میرا کمرہ بھی میری بڑی بہن کے برابر میں ہے۔ میری بہن نے اٹھ کر جھانکا تو اسے میں سوتی ہوئی نظر آئی، اور پھر جب اس نے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا تب تک وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ پہلے تو میری بہن نے بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس واقعے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ اب ہم یہ وظیفے نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے وہ وظیفے پڑھنا اور پانی چھڑکنا چھوڑ دیا اور تمام کیلیں نکال کر قبرستان میں دفن کر دیں، تو سب آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہونے لگا اور واقعات میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ دراصل وہ شخص جس نے یہ وظیفے دیے تھے وہ ایک جادوگر تھا اور شیطانی عملیات میں ملوث تھا۔ آج میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں اور سب معاملات بہتر ہیں۔ پریشانیاں تو اب بھی ہیں، لیکن یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ واقعہ کافی ڈراؤنی لگا ہوگا، اور اگر آپ کو ہماری ہارر اسٹوریز پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر سیٹ کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔